ساعت وفی کل ساعت ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عینن حتی تسکنہو ارزقات وتمت فیہا تاویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام الرحمن الرحیم اللہ اپنی عزت و ذوالجلال دا واسطے جتنے قدمت و جتنے عزادار ذکر شبیری ٹرکین قدم قدم دا صدقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پاک پروردگار اللہ اپنی عزت دا واسطے آج دے اس عظمت والے نہیں دا صدقہ اس بارگاہ دے جتنے عزادار ہے بیٹھن میں نہیں جان دا تیری ذات بہتر جان دیئے ہر عزادار دی نیک حاجات پوری فرما مالک اللہ کوئی بے اولاد دے تو صاحب اولاد فرما مقروض مومنین دے قرض ادا فرما پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دا خاتمہ فرما مالک الملک اللہ اپنی عزت دا واسطے ذکر شہنشاہ کربلا دا صدقہ برادر عزیز ذاکر اہل بیت بھائی رمیز عباس خان دا تمام لنگر نظر و نیاز خرچ خرجات باتفیل کریم کربلا اپنی عزت والی بارگاہ قبول تے منظور فرما ان ذکر دا صدقہ ساڑھے پیارے ویر کو حضرت امام حسین علیہ السلام دا عزت والا اور عزادار ذاکر بنا کریم کربلا دا عزت دا واسطے مالک اللہ اوقت دورے پر فتن زمانے ساڑھے ہادی امام دا جلدی ظہور فرما کوشش کرائے ہر بندہ آمین آنکھ چھلائے مالک اللہ واسطے اپنی عزت و ذوالجلال دا واسطے قائم آل محمد دا ساڑھے ملک پاکستان میرا مالک جس مقام دے ہوتے اس کرونا وائرس بیماری دا خطرہ ہے میرا مالک اس دا خاتمہ فرما ہر مومن عزادار کو اس تو محفوظ فرما مالک اللہ ساڑھے کردار ایسا بڑا ساڑھے 12 حادی ساڑھے ترازی ہو مومن اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد جیڑے بندے کو جتنی غرض سخی حسین دے نالو بندہ اتنی سونی تے اچھی صلوات پڑھے بندے تو ڈھیر سارے بیٹھے ہو بیٹھے ذکری چو کوشش کرو صلوات دی تلاوت سارے احباب فرماؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دا نام ہے کوشش کرو ہر بندہ اپنی زبان تے گھن کے آؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سونا کر کے سجا کے پیارا کر کے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا علیہ السلام یک زباں ہو کے نام حیدر دی گون جاوے باواز بلند آواز بول کے آکھو حیدری یا علی مولا مشکل کشا علیہ السلام حسینیات زندہ باد تسا حسین دے عزادار ماتمی شبیر بادشاہ نال پیار کرنا لوگ زندہ باد پیارا کر کے ورد بنا کے سجا کے بولو حسینیات زندہ باد یزیدیات مردباد آل محمد دشمنات لعنات جتنی رکھ دے ہو سخی حسین نال محبت اتنی اونچی صلوات بڑھو کوئی طول تقریر نہیں کوئی لمبی مجلس نہیں میرے بعد جناب قاضی فخر عباس صاحب پیر ساجد حسین بخاری موجود ہیں اپنے اپنے رنگ ذکر شبیر بیان فرمیسن بھائیاں دو حکمہ انتہائی پیارے سارے چاچیں رفیع اللہ خان مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے مالک انہاں دا سایہ قائم و دائم فرماوے انہاں دے حکم دے نال جناب دیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہوئے ہے گھنن میں جناب کل دعائیاں اگر تسا سارے عزادار بزرگ جوان اجازت دے ہو تو چند منٹ تک انہاں دا ذکر سنا ہوا جنہاں دا ذکر سن کے ان دی ذات بھی خوش تھی دیئے ماشاءاللہ ہمیشہ آباد و شاد رہو وسدے رہو اور یہ زندگیوں میں بزرگان دا سایہ قائم دائم راوے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ دی کلی رحمت نبی دا دربار لگا ہوئے دنیا دے لوگ کٹھے تھائے ہوئے اپنے اپنے مسئلے بیان پہ کریں کوئی آدھے میں بے اولاد ہوں دی بارگاہ چوں میں کوئی اولاد گھنوا دے تو آنیاں ونیاں حیاتیاں تھوڑے بچنا دیا زندگیاں
کوئی آدھے پریشان میری پریشانیاں دا خاتمہ ہوئے، کوئی آدھے میں بیمار ہاں، رحمت للعالمین منگ دعا تے میں کو صحت نصیب تھی وے۔ جڑے بندے دی توجہ میرے لئے پاس ہے نا، بھائی مختار حسین نے جتنے عزادار بیٹھے ہیں، وہ بندہ دعا بھی کرے سی تے کو لطف بھی آسی۔ تے جیڑا فجر لے جائیں مجلس دا اعلان سنے تے نیت اس بے ویسا تے آج وانی کے نمبر لے سا دیکھل کہیں کیمیں پڑے، اون دے نال میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اون دے کول میری تا میرے پیو دی مجال ہے، توجہ ہے نا، کیونکہ اے مقابلے دی جا نہیں، اے زہرا دے بچڑے دی صفے، اے اس لجپال دا دربار ہے جیڑا آمن ال دی نیت دے دا حیثیت نہیں دے دا۔ میرے سامنے بابا بشیر شاہ جی قدیمی بزرگ عزادار چہرے بیٹھے اور قدیمی آستانہ ہیں، بزرگاں دا آستان ہے، مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے۔ انہاں لوگاں دی دھرتی ہے جنہاں کئی سینکڑا میلاں تے ٹر کے زہرا دے بچڑے دے ذکر دا پرچار کیتا ہے۔ ذاکر گر حقیقت پسند لوگ بیٹھے ہو تو دل میں چاہتا ہے بھئی بزرگاں دا جو آستان ہے تو محنتی تو میں بزرگاں دی سنا ماں نویاں گالی تو ہر کوئی سنوا سکتے ہیں، پرانیاں وڑیاں اوکھیاں توجہ ہے نا۔ سید المرسلین دا دربار لگا ہویا، لوگ اپنی پریشانیاں دے سہندے پین، اسی اسناد وچ اللہ دے نبی دے دربار وچ ایک ٹولا آیا ہے، ایک گروہ آیا ہے، ایک جماعت کٹھی تھی کہ یہ سرکار دا کیتا نے سلام، سرکار سلام دا دیتا ہے جواب۔ یہ جماعت دے بھی جناب نے جو نگاہ کیتی ہے حسنین دے نانے نے تو ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے رسیاں چ بدھے کھڑے ہیں۔ ایک گال کڈن دی ہے فتح مکہ دے بعد، ظاہری طور تے جناب مکہ فتح تھی ہے، مکہ دی فتح دے بعد ڈھیر سارے لوگ قید تھی کہ بابا جی کھڑے دعا فرمائے سو جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو۔ انہاں لوگاں دی قید، انہاں لوگاں دے ہتھاں رسیاں ڈٹھیاں، حسنین دے نانے نگاہ اٹھائیے، سرکار میں انہاں کو جو قید کر کے گھن آئے ہو، یہ میرے دربار آئے کیڑے رنگی چین، یہ میں 2-4 منٹ دی تمہید اوکھی ہے، اگو تک بڑا لطف آمنے یہ آئے کیویں فرمایا سرکار اے او لوگ ہیں جڑے خلوت دے لمحاتی چا تنہائی دے لمحاتی یعنی جڑے کلہے لے بہ کے تو آڈی کانڈ دے پچھو بہ کے آدھیں جو ایک نبی منو تا کیڑا فیدہ جو نہ منو تا نقصان کیڑا ہے۔ اے او لوگ قید تھی کہ آئے کنن، آج اے مجبور ہیں، آج اے قید ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہون آج تسا آپ دسو جڑے قید کھڑے ہیں، آج تسا آپ دسو میں محمد تو سلوک کیڑا کرا، میں مصطفیٰ کیڑا سلوک کرا۔ اچھا ہون اللہ واسطے میں کو دسو بندہ کھڑا ہوئے بدھا تے بندہ ہوں دے کل پوچھے میں تینر کیڑا سلوک کرا، او کے اکسی ہے سائیں یہ چپ بیٹھے ہو کیا اکسی پہ بعد میں بدھا کھڑا رہا ماں انہاں کا سائیں تو سو اللہ دے رحمت للعالمین نبی جی میں تو آجا دل آکھے بندے تا پرانے ہیں تے وہاں سیانے ہیں جی میں تو آجا دل آکھے سرکار میں آج تا بڑا تکھے تکھے آکھے جی میں دل آکھے اگے تا یہ گال ناوے منے دے انہاں فرمایا سائیں رحمت للعالمین جو سرکار میں جے تسا لوگاں میں محمد مصطفیٰ تے چھوڑیے تا کیا یاد کرے سو میں بطول دے بابے تسا سارے لوگاں کو معاف کر چھوڑے یا علی مولا مشکل کشا علیہ السلام نعرہ ترہ ایک جڑا پی گئی ہے بہوں بڑی عباسی دیتی بھی مجال دی جھائے جڑی عباسی ہوں دیتی ہے حیدری یا علی مولا مشکل کشا مالک درجات بلند فرماوے قبر منور ہوئے چاچے امیر افضل حسینی راکٹ دی شرافت راکٹ دا با جڑے بزرگ بیٹھے تسا تا جان دے ہو جڑے نمے بیٹھے انہا دا والد او فرمائے دے انہیں جڑے چٹیاں ڈاڑیاں دے بزرگ بیٹھے ہو تسا انہا کو سنے تے میری گال دی تحید کر چھوڑا ہے او آدھا ہوندہ ہی جنہاں مومن عباسی چا گنے نا او ذاکر نال گاہل کریں دے گاہل بندہ پوچھا پہ راکٹ صاحب وہ کیڑی گال کریں دے انہاں فرمایا ہاں بھئی جلے عباسی گندے ہو ذاکر علی پاسے دیکھ کے گال کریں دے ان کو آدھے بھئی تو لاندھ ہیں یا ہوں میں تے کو کھاما تھکا بیٹھا ہوں دے نا
اے تا بابا مجلے سی ہون شروع تھی ہے ویسے بھی خوشی دا دیہاڑا ہے جشن دی دیہاڑے مالک اس آج علی خوشی دا صدقہ ہر مومن دے ویڑے آباد فرماوے اور سائیاں دیاں تو کو خوشیاں نصیب ہو میں وہ بارہواں آوے سیدہ دے لکھ مکن دعا منگی کرو ہر ویلے وطن دے سردارو سرکار میں تو آپ کو معاف کی تگال تا یاد ہے نا لیکن ایک شرط ہے شرط کلمہ پڑھو میرے مالک دا لا الہ الا اللہ دی تلاوت کرو انہاں ہیک پہ دے پاسے ڈٹھا انہاں آکھے شرط نکی جڑی پڑھنا کلمہ ہے رسیاں اللہ ویسے کنہاں تو سرکار دے خلق تو متاثر ہو کے ڈڈوں دلوں صدقوں کلمہ پڑھا تے کائی او کھڑے ہیں جنہاں آکھا بس کلمہ جو پڑھ دیں رسیاں تلان دیاں ودے تھائیں راسو یہ کچھ کروں ودے یہ جڑے صد نیتے ہیں یا بد نیتے ہیں جنہاں کلمہ یہ نہیں پڑھا یا وہ نہیں پڑھا انہاں کلمہ پڑھانے والا ابو سفیان بھی موجود تھا نوکر دی محنت دیکھنی ہے ویسے تو قدیمی آستان ہے بزرگ نے گننی دعا ہے چاچے رفیع خان دے سامنے ویسے بھی پڑھنا تھوڑا اوکھا ہوں دے اتھا تو چپ کر کے سن گندے جڑا بات ایندہ فلسفہ ہوں دے آخر رمیز خان دا پیو ہے نا صحیح وہ جو ہے توجہ تھوڑی میرے لے پاسے ہوئے پہی محنت دیکھ نوکر دی اپنے پوتر دی انہیں کلمہ پڑھنا ابو سفیان بھی موجود ہا طول نہ ہو ونجے لمبان نہ ہو ونجے بس اتھا ہی مکہندہ پیا گال اس دیاں دو بیٹیاں ہیں دو دیاں ہیں اس نے فیصلہ کیتا کیوں نہ ہوئے اس خلق تو متاثر ہو کہ دنیا داری دے دکھاوے چ جان بھی چھٹ دی پئی ہے تے رشتہ داری بھی بن ویسی اس اپنی ایک بیٹی دا رشتہ جناب محمد مصطفیٰ دے نال کر چھوڑا ام حبیبہ بھئی جناب ام سلمہ اندہ عقد اندہ نکاح اندی شادی ابو مرا سقفی دے نال تھئی ابو مرا سقفی مختار سقفی دے خاندان اے مضمون ویسے محرم دن میں تھوڑا جہاں ٹائم ہے انہاں کے بھی 5 منٹاں دی مجلس پڑھنی ہے جو بھائی قاضی فخر عباس صاحب خان سر تو ممبر چھوڑے تے پہنچانا لیں چھوڑا میں لیتے ہیں میں اٹھا مونجے تھی گئے ہون تو ادھا پاندھ کی تھی ودو سی توجہ ہے نا تا مختار سقفی دے خاندان ابو مرا سقفی دے نال عقد کیتا ام سلمہ دا وڈی بیٹی دا عقد کیتا جناب ام حبیبہ دا جناب محمد مصطفیٰ دے نال ایک گالی بھی کہیں لے سن کے دیاں کرو جوان طبقے واسطے تا اوکھیاں ہوں دیاں جو ہونو بابا منظور شاہ کوٹ ادو والا مالک ان دی زندگی دراز فرماوے آج کل مجلساں لائف چل دیاں پہین ایسی گل کرنے بھی نہیں چاہیے وہ آدھے انہیں آج کل مومن خوش تھی با قصیدہ ہوئے کاٹن تے پرفیوم لا لیا کرتے مولا دا جشن منا لیا کر اون آکے او چھت تو بہر تے ذاکر اپنے گھر تو بہر وہ جو ہے اے انہی بزرگاں دیا محنتاں جنہ دی نگری تے بیٹھے جنہ دی دھرتی تے بیٹھے انہاں دی محنت پیا سنو وینا دعا کر چھوڑے سو انہاں دی اولاد بھی یقیناً موجود ہو سی ہون جڑا ام سلمہ دا عقد تھیا ابو مرا سقفی دے نال ڈولی آئی بی بی دی گھر دے وچ این دے شوہر نے این دے خامد نے این دے گھر والے نے این دے کل پوچھا میں تیرے کل پوچھ سکدا تیرے بابے نے تیری وڈی بھیڑ دا عقد یعنی شادی کیڑے گھارج کیتی ہوئی ہے جلے بندے چوپ بیٹھے ہوئے کو بول کے نسو کیا سین نہیں جان دی بول پو وہ جان دی ہے نا لیکن کائنات کو تہذیب سکھاون والا گھر ہے امور خانہ داری زندگی دے اصول سکھاون والا گھر ہے درس آل محمد بی بی ادب دا سر جھکایا تے فرمایا اے ابو مرا سقفی جے اجازت دے میں نا تا میں بھین دو خط چا لکھ دیا تے میں پوچھ گندیا ہوں دی شادی کیڑے گھر چ تھائیے اس آگا میری طرفوں اجازت دے گال ایک چھوڑی میں نے بزرگاں دیئے مالک درجات بلند فرماونے او فرمانے انہیں ہیں بھئی جناب محمد مصطفیٰ دے نال ام حبیبہ دا عقد تھیا نا
یہ محفلوں دے وچ، بندیاں دے وچ، گلیاں دے وچ، بازاراں دے وچ، چوکاں دے وچ ابو سفیان جھلیندا بھی نہ، جو بھائی میری رشتہ داری جناب محمد مصطفیٰ دے نال ہے۔ گل بڑی بریک نہیں ہے جو جنہ بندہ کو سمجھ آگے میرے حق کی دعا کر چلے سن۔ او بابا 14 صدیاں تھی گئی ہیں، اساں بھی تو یہ گال پٹینے ہیں، زمانے کو سمجھینے ہیں، اون دے نال دا تا بندہ کونی دھرتی تے جہندی تھی محمد مصطفیٰ دے گھر ہے، ذرا اندازہ تلا اون دے کیا مقدر ہو سن جہندے گھر محمد دی تھی ہے؟ نہیں ہر بندے تک نہیں پہنچی میری گال، آسان کرنا چاہا، سوکی چکرا کل انبیاء جہندی اٹھی کے تعظیم کریں دیں اس بادشاہ کو آدن محمد مصطفیٰ جیسا نبی اٹھی کے جہندی تعظیم کریں دیں ان کو آدن بطول ازرا، اوہ بطول سین اپنی تطہیر والی چادر لہا کے جہندی نالین صاف کر کے پیرچ پواوے ان کو آدن علی مرتضی، یا علی مولا، یا یقین کرو 5-7 بندن انہاں نارا مراوڑ دو ہی میں ڈٹھے جی میں دے کڑوکنا قرضہ گرنا ہو منے اوکے بیٹھن تو چھٹی ہے لگے ونجن، لیکن پیشوا دا نام گنو جو مجلسی باونا تو مل کے بولو حیدری یا علی مولا مشکل کشا علیہ السلام۔ اور گال یاد ہے نا بی بی نے فرمایا جے اجازت رہے ہو تو خط لکھ کے پوچھ دیاں، گال دا لطف تا آدھا بھی ہے تمہاریاں زندگیوں میں ہمیشہ بستے رہو۔ اجازت ملی بابا بشیر شاہ جی دعا فرماونی ہے، خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد بسم اللہ السلام دعا اگہ پہ لکھ دیئے کہ بہن جان دیتا ہے جیڑے گھر دے وچ میری شادی تھی ہے وہ بہت بڑا گھر ہے، بڑا بڑا خاندان ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، سارے قبیلے دا سردار میڈا شوہر ہے، تے میڈا شوہر پوچھ دے پتہ کر تیری بھین کتھا پہ وز دی اگو پہ لکھ دیئے دس جتا تو بس دی کی ہو دیاں گھر ہے، جتا میں پہ بس دیاں یہ بڑا بڑا خاندان ہے، سارے خاندان دا سردار میرا شوہر ہے، بہت بڑا خوشحال گھران ہے، میری خوشحالی علی زندگی ہے، میں امن دی زندگی پہ گزریں دیاں اگوں جتا تو بس دی کیسا گھر ہے، کیسا شوہر ہے، کیا تو خوش بھی ہے یا کوئی نہ؟ خط لکھا گیا، خط یا بند ہتھا تے آیا ابو مرسقفی دے، ابو مرسقفی نے نوکر دے حوالے کیتا، نوکر گھوڑا دوڑایا، خط پہنچا جناب مصطفیٰ دی دہلیز تے، مصطفیٰ نے خط وصول کیتا، خط چاہ کے جناب ام حبیبہ دے حوالے کیتا، ام حبیبہ نے خط چاہ کیتا، تحریر شروع کیتی، تو لکھو ہے بعد از بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد از سلام دعا کہ بہن جائیں گھارچ میڈا عقد ہویا ہے، جڑے گھارچ میڈا رشتہ تھی ہے، جڑے گھارچ میری شادی تھی ہے، بہت بڑا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، سارے خاندان دا سردار میرا شوہر ہے، بہت بڑا خوشحال گھرانا ہے، میں بڑی خوش پئی وسدیاں اگوں جتھا تو وسدی کی ہو جیاں گھر ہے، کی ہو جیاں لوگ ہیں، چاہے تیرا شوہر کیسا ہے، کیا تو خوش بھی ہے یا کوئی نہ؟ شاہان آلے میں کو نہیں پتا کیڑا ذکر سننا ہے تے کیڑا نمبر نہ مڑا ہے، جنہیں یہ 17 پڑھین خیالات تے تصورات دی دنیا جوانی کے بھین نے بھین دے نال گل کی دیئے، خط اتھائی ہتھا جو ڈھائے پہ خیالات دی دنیا جوانی کے پہیا دیو کملی بھین جتا تو وسدی او تا فقط خوشحال گھرانا ہے، جہاں دے نکاح چ میں بیٹھیاں این دے در تے اللہ دا قرآن آدھا ہے۔ یا علیم اور تواریاں بنیاں آیا تو نے پتران دیا زندگیاں تو سا ہمیشہ مسو تو سا بزرگاں دا سایہ قائم دائم ہوئے جت میں مسئلہ آئی تھا اللہ دا قرآن آندہ بلا تشبیح اے پڑھا خط پڑھن دے بعد خط دے پچھلے پاسے بی بی نے تحریر شروع کی تھی بہن جتھا توں بس دی فقط خوشحال گھرانے جتھا میں ران دیا تھا اللہ دا قرآن آندے اگو پہ لکھ دیئے تیرا شوہر ایک قبیلے دا سردار ہے میں اون دے نکاح بیٹھیاں جن دے دروازے تے آ کے جبریل بھی رک ویندے شاہنہ لے ہو میں تا قدیمی آستانہ سمجھ کے تھوڑی محنت دی گال شروع کی تھی نہیں تا فضائل او بھی آندیں جو توں نے بھیوشتیا پیوں میں آ توجہ ہے انہاں دی ضرورت کوئی نہیں کوئی محنت ہومڑی چاہی دیئے اگاں
میں بہت زیادہ خوش پہ وسدی ہاں سلطان الانبیاء سرتاج الانبیاء وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ میرا شوہر خط تھیا بند خط بند کر کے حوالے کیتا جناب مصطفیٰ نے اس نوکر کو روانہ کیتا توجہ ہے تو نہیں میرے لفاظے یہ نگاہ میری ہونڈ پہ پوندی ہے یہ حق سٹے سیکٹری دا ہوندے بھئی ذاکر جیڑا بھی اٹھے کو دسے میرے پیالے سٹے سیکٹری ہر ذاکر تو بعد 2 پیالے چاہ دے پیدا کھڑے توجہ تو نہیں میرے لفاظے ہوئے پئی اس ذکر پاک دا صدقہ شیر محمد خان شاہانی مرحوم حاجی راب نواز خان شاہانی مرحوم محمد اقبال خان شاہانی مرحوم بشیر علی خان شاہانی مرحوم غلام قاسم خان حاجی غلام حسن خان مرحوم ممتاز علی خان مرحوم اور اس علاقے دے جتنے مرحومین ہیں اس ذکر دا صدقہ مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے مالک انہاں دے قبر منور فرماوے توجہ ہے نا یہ تو میں شکر ہے خط واسطے کچھ آگے دا ہون تائیں میں کوئی نویکلا ٹورنا توجہ تھوڑی میرے لباسے ہوئے بھائی خط بند حوالے نوکر دے نوکر نے چاہیا خط آپ پہنچایا کتنا دہلیز جناب محمد مصطفیٰ تم خط گن کے ابو مرا سقفی دے بوہے تے خط ملا ابو مرا سقفی کو توجہ تو نہیں میرے پاسے ہوئے بھائی ابو مرا سقفی نے خط چاہیا امانت جان کے امانت سمجھ کے خط آ کے حوالے کیتا جناب ام سلمہ دے بی بی نے خط کھولا پڑھا توجہ تو نہیں میرے لئے پاسے ہوئے پئی چاہ پی کی دیوی اچھا کتھا اچھا ٹھیک ہے جی قاضی فخر عباسی آگئے مومن خان بھی چاہ پی آئے یہ دعا خبران دی سمجھ آگئی تو آکوں ہون میرے نال جلے میں تے کو ماکی علی چاہ پی لویسا توجہ تو نہیں میرے لئے پاسے ہوئے پئی سن دا پائیں ازادارے آج جشن دے دیارے وگرنہ ایسیاں میں اتنی زیادہ گلہ کلا نہیں کیتی ہیں ماں حسین دی ایک ورشہ دے رنگ لاوے بے لوس اور مخلص ازادارے مالک دی زندگی دراز کرے بے لوس آدمی ہے اچھا گال تا سارا کچھ یاد ہے نا گال میں کنارے لا کے تھی مکیندہ پیاں گال موک گئی میرے وطن دے سرداروں خط چاک کیتا پڑھیا کہ بین جس گاری توران دی فقط خوشحال کرانے جت میں ران دیا ایتا اللہ دا قرآن دے اگو تیرا شوہر ایک خاندان دا ایک محدود قبیلے دا سردار ہے جت میں پئی وسدیاں ہوں دے دروازے تے جبرائیل امین رک ویندے جڑے بندے کو گال دا لطف بھی آندے ہوں دے دروازے تے جبرائیل امین رک ویندے سرتاج الانبیاء نبیان دا سلطان ہے جن دا نام محمد مصطفیٰ ہے میں ہوں دے عقد دی چاہ بی بی خط چایا ادب دا سر جھکایا اپنے وارث دے سامنے کھڑو کے پیا دیئے پوچھ دے جو ہاوے جو تیری بہن دا عقد کتھا تھی ہے رشتہ کتھا تھی ہے شادی کتھا تھی ہے تو او اتھ پئی وس دیوی نبیان دے نبی دے گھر بندہ ہک آندے دے دے سارے ہو محنت تو پانی پھر ویندے میرے بعد 2 بندہ پڑھنا ہے فوراں میرے بعد بلا تخیر میں اتنی فضائلی چھوڑ دے سا ویسے بھی جشن دے دیارے تے میرے بعد بھائی قاضی فخر عباس صاحب تو آپ کو ذکر سنو ویسے انہوں نے بعد پیر ساجد حسین شاہ ڈیرے آلہ کہیں بے دی انتظار ہی تول چھٹی ہے توجہ ہے نا جنہ دیو نگاہ میں دلے پاسے او اتھ نبیان دے نبی دے گھر پئی وس دیئے جناب ابو مرا سقفی فرمینن گال صلاح دیئے گال صلاح دیئے مشورے دیئے او جو ہے اتھ نبیان دے نبی دے گھر وال میں دے ایک مشورہ ہے تُساں بہن کو لکھو خط او اپنے شوہر جناب محمد مصطفیٰ کو آکے او ساڑے حق کچھ دعا کرے اللہ ساڑی جھولی آباد کرے اللہ سا کو نرینہ اولاد عطا فرماوے تو آنیا زندگی ہوگئے صحیح بہوں جڑا اوکے لفظ تے داد رہے وہ تو بہوں پیارا لگ دے نا تے جڑے بندے آج اس ذکر دے وچ آئے بھی بیٹھن آئے بھی ذکر دی خاطر ہیں مجلس شروع تے حالیں تک نہیں بولے تے داد ڈیمار دی ڈا یاندی نے
میں کو او ڈساویں بھئی این داد در راتی وانی کے وہ اچار پیسے ہیں زبان دے ہے جو گولر دی خاطر لفظ ہوندے لفظ داد دی خاطر اے گل پسند آئی بی بی نے خط لکھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد السلام و دعا بہن میں اپنے شوہر ابو مرہ سقفی کو دسایا جو میری بہن ات نبیان دے نبی دے گھر پہ وسدی ہے سلطان الانبیاء ہے سرتاج الانبیاء ہے کل انبیاء جن دے درد سوالی ہیں ملائکہ جتا آ کے رکویں دن کائنات جتا جھک دی ہے کائنات کو رزق مل دے کائنات کو اولاد مل دی ہے کائنات دا رزق جتو تقسیم تھی دے اون گھر میری بہن پہ وسدی ہے میرا شوہر ابو مرہ سقفی کو میں کو آدھا ہے اپنی بہن ام حبیبہ کو آکھ او اپنے وارث جناب محمد مصطفیٰ کو آکھن تے جناب محمد مصطفیٰ ساڑے حق کچھ دعا چا فرماویں اللہ ساڑی جھولی کو رنگ چلاوے ایک صلوات دی تلاوت فرماوے خط مکمل ہویا خط نوکر دے حوالے نوکر خط گدہ گھوڑا دوڑایا آ کے خط دہلیز عصمت جناب محمد مصطفیٰ دے در تے پہنچایا خط آ پہنچا جناب ام حبیبہ دے ہتھاں خط کھولا تحریر پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد السلام دعا بہن تو سا خط لکھا میں اپنے شرعی حاکم اپنے شرعی وارث اپنے شوہر جناب ابو مرہ سقفی کو دسایا جو میری بہن ات نبیان دے نبی دے گھر پہ وسدیے سلطان الانبیاء دے دروازے تے تو میرے شوہر دے دل دی خواہش ہے منالے میری بھی درینہ حسرت ہے کہ تسا اپنے شوہر جناب محمد مصطفیٰ اللہ دی کلی رحمت کو آکو ساڑے حق دے وچ دعا فرماویں اللہ ساڑی جھولی آباد فرماوے اللہ ساڑی جھولی کو رنگ لاوے بی بی نے خط چاہیا جناب محمد مصطفیٰ دی عدالت دے وچ پہنچی جنہ دی توجہ میرے علیہ پاسے ہے جناب مصطفیٰ بیٹھے ہیں بابا جی مسلح تے کتھا بیٹھے ہیں مسلح تے مسلح تھا نا بڑا گھٹ چاہتے ہوئے تو میں سنا بشان ہے مسلح تو علاوہ گالی نہیں سن دے توجہ ہے نا مصطفیٰ مسلح تے بی بی نے خط ودایا سرکار میں او اتھ لکھ دے رہے ہیں میں اتھ دعا کر چھوڑیے جیڑے بندے دا عقیدہ ہے تے جیڑے بندے تک میری گال پہنچ دی پئی او تک کم از کم بولے نا میرے نال فرمایا اتھ خط تاری زندگی ہوئے چاچا مالک پترہ دی زندگی دراز کری او اتھ لکھ دے رہے ہیں تے میں اتھ دعا کر چھوڑیے فرمایا سردار تے انہوں کو ڈسنا تہے جواب تا نہیں ملے فرمایا تو انہوں کو جواب کر چھوڑو انہوں کو آکو جنہاں تسا اے مشورہ کیتا ہے تدہ مصطفیٰ دعا کر چھوڑیے ان اللہ علا کل شین قدیر میرا مالک اللہ میرا خالق اللہ کائنات کو خالق کرن والا مالک بہت جلدی انہوں دی جھولی آباد کرے سی جھولی کو رنگ لگ سن تے کائنات تو وکھرے ہو سن این شبان دا ذکر ہے میں جناب کو پیا سن میں جڑے بندے توجہ میرے لے پاس سے خط لکھا بند کیتا نوکر دے حوالے کیتا بہن نے بہن کو لکھا تسا اس دعا منگ دے رہے ہو تسا اس دعا لکھ دے رہے ہو خط لکھ دے رہے ہو مشورے کریں دے رہے ہو ات مصطفیٰ نے دعا کر چھوڑیے تے جھولی توڑی آباد ہومنا لیے میرے وطن دے سردارو خط آ پہنچا دہلیز ابو مرہ سقفی تے خط کھولا نگاہ کی تھی تحریر تے پئی دید حیران ہویا جنہاں پسند توجہ میرے پاس سے صلوات دیکھ تلاوت فرما گنو آؤ سائیں شہباز پاکستان انتظار آئی میرا انتہائی پیارا ویر ہونتا الحمدللہ تھوڑی کچھی چکی سے تعارف دا محتاج نہیں مالک میرے بھیرا کو مزید عزت اور مقام عطا فرماوے حضرت امام حسین علیہ السلام دا بڑا عبادت گزار جوانی دے وچ
اور حضرت امام حسین علیہ السلام دا بڑا مؤدب ذاکر ہے بھائی فخر عباس، مالک ان دی زندگی دراز فرماوے، بخت بلندوں میں جشنہ دے دیاڑن کہ بڑا اوکھا آیا رمیز خان دی مجلس تے، انہاں تو میں مشکور ہاں، اوکھا اتنا ہے جو میں سکا بھرا میرا فون ہی آئی نہیں چاہیا، تو جو اتوانی میرے لے پاس ہے، مالک مزید بخت بلند فرماوے اور تو کو مکمل جشن سنوے سی آج ہن تو کو ایویں لگ دو سی میں تے اللہ ونجا گالو یاد ہے، توجہ ہے، بندہ ہی بیٹھے چاچا رفیع خان پورے مجمع دے بندہ ہی بیٹھے اے انہاں پلراں تے اون دے فرق کوئی نہیں تے حل سی او لازمی اگلے لفظ دے اوتے جیڑی محنت میں کیتی ہے۔ ابو مرہ سقفی نے خط پڑھا، اتنا کمال، اتنا اثر، مشورہ ایتھ، دعا اتھا، بس کیا دساواں وقت گزرا، اللہ نے رحمت للعالمین دیاں دعاواں کو اثر بخشا، رنگ لگے دعاواں کو، ابو مرہ سقفی کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی، توجہ کر میرے لے پاسے، بیٹی عطا کی تھی، بس بکاری تم ساری گل فضائل مصائب میرا پیارا ویر سنوے سی اور رج کے سنوے سی۔ وطن دے سردارو ہون ابو مرہ سقفی نے نا یوکھن اپنی زوجہ کو ام سلمہ کو علیحدہ بلایا، پہ آدن اللہ نے محمد مصطفیٰ دیاں دعاواں کو اثر بخشا ہے، اللہ نے سا کو بیٹی عطا کی تھی، اگر ہوئے آپ پوتر تا نہ رکھا ہاں میں شاہانہ لے ہو توجہ کرو، اگر ہوئے آپ پوتر تے نہ رکھا ہاں میں اے دھی لہذا نہ رکھو تو ساں جس سمجھ لرزائے ہاتھ جوڑیں، تو سا میرے شرعی وارث ہو، حاکم ہو، میری جرت نہیں، میری مجال نہیں، میری اوقات حیثیت کیا، آوے محمد دی دعا نالتے نہ میں رکھا، آوے مصطفیٰ دی دعا نالتے نہ میں رکھا، وال فرمایا جنہ دی دعا نال آئیے انہاں دو خط لکھ دیں چاہ کریم ان کرم کرے سن، لجپال ان لجپالی کرے سن، ان دا نا بھی تجویز آپ کرے سن، گال مو گئی، جڑے بندے توجہ میرے لفاسے چاہیا کاغذ لکھا خط بعد از بسم اللہ الرحمن الرحیم بین لو خط لکھا، اللہ نے توڑے شرعی حاکم جناب محمد مصطفیٰ دی دعا کو شرف بخشا ہے، اللہ نے سا کوئی بیٹی عطا کی دیئے، مشورہ ساڑا یو ہا، دل ساڑا یو ہا کہ جڑی آئی محمد دی دعا نالے ساڑا دل چاندے ان دا نام بھی محمد مصطفیٰ انتخاب کرے۔ وطن دے سردارو خط لکھی گیا، نوکر چایا جتنے سید بیٹھے ہو کسی دا دل دکھے تو میں نے معاف کر چھوڑا ہے، بس ممبر چھوڑیں دا پیاں، خط پہنچا جناب ام حبیبہ دے کون، خط چاہیا ام حبیبہ نے، خط دی پڑی تحریر، دلی طور تے مسرت تھی، خوشی دے آنسو رخسار تے آئے، خط چاہ کے جناب محمد مصطفیٰ دے کول آئیے، جناب محمد مصطفیٰ دے کول آئیے، سرکار فرمایا کیا ہویا، فرمایا اللہ نے توری دعا کو رنگ لین، اللہ نے اتھ میری ہمشیرہ کو، میری بہن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی، انہاں خط لکھا ہے، توری دعا نہ لگئی ہے، چاہدن کے نا تشا رکھو، وطن آلہ میرا پڑھنا سوک تیرا سننا سوک، محمد مصطفیٰ دیا اکھاں چو ہنجو جاری تھی گئی ہیں، مصطفیٰ رو پین فرمایا او دنیا تے آ گئی ہے، او دنیا تے آ گئی ہے، فرمایا جی یا نام رکھو، فرمایا نام رکھ چھوڑے، نام رکھ چھوڑے، کیا نہ رکھا گئے، فرمایا نام رکھ چھوڑے، جڑے بندے توجہ میرے پاس ہے بھائی، مولا آقا لجپال کریم نام تا رکھا بے، تو سا جو نام رکھ چھوڑے آخر انہا کو بھی تا ڈسنا ہے نا، جنہ دے گلشن اچ آئیے، جنہ دے چمن اچ آئیے، جنہ دے گھر کو آباد کی تس انہا کو تا نہ ڈسنا ہے، اس مجلس اچ میں کو نہیں پتا کتنے سیادین بہرحال جتنے بھی دل رکھے تا معاف کر چھوڑے، میں ادب نال نہ چاہنا، نہ چاہندہ بہو کما، جرم نہیں نہ چاہنا، لیکن شریفہ دا کس ہے،
وطن دے سرداروں جناب بی بی نے آکھے نا انہاں کو خط لکھ کے دسنے جو کیا نہ رکھے جناب محمد مصطفیٰ دی داڑھی روندے روندے ہنجو نال پوچھ گئی تے فرمایا میں نام رکھ چھوڑے لیلا، میں نام رکھ چھوڑے لیلا۔ لیلا دے لفظی مانن شہزادی، امن والی۔ خط پہنچا، میرے بعد میرا بھرا ہے، کوئی بھی ہو تو میں تفصیل نال پڑھا، میں چھوڑ لیتے ساری گل۔ خط پہنچا، نام تجویز، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ وقت کہیں مجلس یاد چلی ویسو تو درمیانی حصہ سن ویسا چاہ۔ جوانی قدم ہے، ابو مرہ سقفی نے علیحدہ بلایا ہے، جناب ام سلمہ کو فرمانے جس محمد دی دعا نال آئی، جس نے نام تجویز کیتا، اس سے محمد دی شریعت بیٹی جوان ہوئے اندھا عقد جلدی کرو۔ یہ درس گاہ آل محمد ہے نا، کوئی اچھا گھر تلاش کروں تے بیٹی دا رشتہ کروں۔ بی بی فرمایا ہون تک ہیں سارے مشورے تھوڑے، آج مشورہ دیں دیا میں عمل کرو تو ساں۔ ہون تک خط و کتابت دا مرحلہ جاری رہی ہے، ہونوں کو ختم کرنے ہیں۔ جنہ دی دعا نہ لائیے، جنہ نام تجویز کیتا ہے، ٹور کے انہ دے دروازے تے میں نے لجپالی کرے سن، رشتہ دا انتخاب بھی آپ کرے سن۔ بڑی اوکھیاں گلن تے اتنا بول پونے میرے واسطے کہیں اعزاز تو کم نہیں۔ ایک گال کرنے واسطے بھی جگر چاہیے دے ممبر دے ہوتے۔ اور ایک گال یاد رکھیں، او جنہ کو پچھلی تمہید علی گال یاد ہے، ایک گال یاد رکھیں، رشتہ ایو جہاں گھاری چومے جی میں تیڈا بابا، تیڈا کون؟ ابو سفیان ناز نخرہ کریں دا جو میرے نال دا بندہ دنیا کوئی نہیں، جو میری دھی محمد مصطفیٰ دے گھارے اسے طریقے نال سار میڈا بلند نہ ہوئے تا جھکا ہی نہ ہوئے، اچھا سار نہ ہوئے تا جھکا بھی نہ ہوئے۔ فرمایا ٹھیک پسند گل ٹور پہ دروازے مصطفیٰ تے آئے، جناب ام حبیبہ نے کیتا استقبال، شربت پیش کیتا، بعد خاطر توازہ کی میں آمد ہوئی، بھین نے بھین کو لیدہ صدا نسا میڈا شوہر ابو مرہ سقفی یاد ہے تو آدھی بانجی جناب لیلہ جوان ہے، گردش زمانہ ہے۔ او فرمانے جنہ دی دعا نہ لائیے، جنہ نام تجویز کیتا ہے، انہاں دے دروازے تے وینے ہیں، ان دے واسطے اچھے گھر دی تلاش آپ چا کریں، مگر ایک گل دا خاص خیال رکھنا ہے، او آدھا جی میں تھوڑا بابا آدھانا میرے نال دا بندہ کوئی نہیں اسے طریقے نہ ہوتا، میرا سار بلند نہ ہوئے تا جھکا بھی نہ ہوئے۔ ہون تک جنابے ام حبیبہ بہ کے گل سنیے، ہون کھڑی ہوئیے، بھین دی پیشانی چمیے، فرمایا میڈے بابے میڈا عقد اتھا کیتا ہا جتا فرشتے رک دن، آج تیرے نال محمد دے سہنچ عرش پناہ محمد دے گھر تے نال وعدہ پئی کریں دیا، میرے بابے عقد کیتے اتھا جتا جبرائیل رک دے، جتا ملائکہ رک دن، میں تھوڑی بیٹی دا رشتہ ہوں گھر کرے سا جتا محمد آپ رک ویندے۔ یا بیٹھے تا جاگ دے ہوئے میں لگتا ہے قبرانچ پیا پڑھنا، پیشوا دا نام نہیں گرنا تا نہ گنو، گننا تا مل کے بولو حیدری علی مولا مشکل کشا علیہ السلام۔ وطن دے سرداروں ٹر پہ جناب حبیبہ نال لایا، دروازہ علی تے گھن آئی، آخری گل گھڑیاں دے ہوتے 2 منٹ باقی، دہلیز مصطفیٰ تے آئے، کنارے لا چھوڑی گل، دہلیز مصطفیٰ تو ٹورے تے آگے دروازہ علی تے، جناب علی نے کیتا استقبال، بھرجائی کوئی حکم ہا تو میں کو سڑ گنوا، فرمایا نہیں یا علی ہمیشہ غرضاں آلے آندے راندن، بھرجائی تھواکو تے میرے نال غرض، فرمایا جی ہاں تھوڑے ہندو پوتر جوان حسن تے حسین، میری یہ بھانجی جوان رشتہ گھن کے آئیاں، یا علی قبول کرے سو، امیر کائنات فرمایا تھوڑے ٹور آئے دی قدر کی تھی، رشتہ میں قبول کر کے دے، اے پچھے دس ایسا کیڑے پوتر واسطے قبول کی تم پہلے نہ دسا سکتے ہو، فرمایا نام تہے لیلہ، بادشاہ علی دی ڈاڑی ہنجو نال پس گئی، نام تہے لیلہ، فرمایا بھرجا ایک دفعہ بات دسو، فرمایا نام ہے لیلہ، فرمایا تھکنے پہ تو ایک دفعہ بات دسو، اختلاف روایت 21 مرتبہ، یا علی نام پوچھ کے ول پوچھ کے
رومن دا مقصد فرمایا میں امام جو ہاں. فرمایا رشتہ قبول کی تم چھوٹے پتر حسین واسطے یا علی جے مناسب سمجھو تو دہلیز دے دروازے دے اتے مہمان خانے تے لیلا دا بابا بھی تشریف فرمائے. ابو مرہ ثقفی فرمایا اون دا استقبال علی دا حق بڑھ دے. بہرائے سینے نہ لایا پیشانی چمی. فرمایا ابو مرہ ثقفی میں رشتہ قبول کر گی دے چھوٹے پتر حسین واسطے تے جان جاسی تاؤس میں نال نہ ہو ساں. یہ گل سن ممبر چھوڑیں دا پیا کوئی مسائب نہیں کوئی لمبی طول تقریر نہیں. یہ فضائل دی آخری گل میں نال نہ ہو ساں. فرمایا یا علی پوتر دی شادی ہو سی تے تساں نال نہ ہو سو. شریفن سے پیا پڑھ دا وطن دے سردارو ڈھا نکلی امیر کائنات دی. فرمایا ابو مرہ ثقفی تیرے علم وچ نہیں میریاں دھیاں ودیاں پردہ دار ہیں. یا علی تے تھوڑیاں دھیاں بھی نال. فرمایا کوئی نہ. تاریخ مقرر ہو گئی شادی دی واپس نہیں آ گیا شادی دا عقد ہو گیا بی بی دا. ڈولی آ گئی سخی حسین دے گھر حجرہ عروسی یعنی دلہن دا کمرہ سجا کے میری سین نے 9 کنیزاں سجے پاسے 9 کھبے پاسے کھڑائیاں سامنے آپ کھڑ گئے. میری سین نے فرمایا جی میں جناب لیلا اپنی ڈولی چو قدم زمین تے رکھ سن جی میں قدم چیسے 9 قدم ہیں حجرہ عروسی تک قدم قدم تے تسا جھوک کے سلام کرنا ہے. توجہ تاری میرے لفاظ سے راسی آؤ بسم اللہ. میرا پیارا ویر بھائی ساجد حسین بخاری مالک زندگی دراز فرماونے تشریف گنن جنہیں بند توجہ میرے لفاظ سے ہے. فرمایا جی میں قدم قدم چیسن تسا جھوک جھوک کے سلام کرنا ہے. تسا جھوک جھوک کے سلام کرنا ہے. ہون جناب لیلا دی ڈولی رکی بی بی لتھی جناب فضا نے پکڑا مونڈا قدم پہ چین دیئے. ہون کنیزہ اپنا مقام چھوڑینین جھوک کے کرینین سلام ایک سجے پاسوں ایک کھبے پاسوں بات اپنے اپنے مقام تے 9 قدمہ تے 18 کنیزہ 9 سجے 9 کھبے انہا سلام کرنا. اے سلام پہیاں کرینین قدم قدم جناب لیلا نے قدم چین حجرہ عروسی دے قریب آئیے 9 سجے پاسے لیاں 9 کھبے پاسے لیاں کنیزہ مکین شہانہ لیاں ہون سامنے کھڑی انترائے بیبیاں. ہون جناب لیلا رک گئے سوچ کے انہا دا میں سلام کرنا ہے یا انہا میڈا سلام کرنا ہے. ہون جناب فضا اگھا دے ودیے مونڈا حلا کیا دیے لیلا جنہ جھک کے ملنا انہا مل گئے دے ود کے پینگن حسین دیاں بھینی ملنا یا کھڑیاں. احباب اہل بیت